أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اور مت تعجب میں ڈالے ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں عذاب دے. یہاں بھی ہم نے بڑے امیر لوگوں کو جنہوں نے حرام کی کمائی کی ہوتی ہے، لوگوں کی زمینیں ہتھیائی ہوتی ہیں، لوگوں کا مال لاحق ہڑپ کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ موت کے قریب جس اولاد کی خاطر انہوں نے حلال اور حرام کی تمیز گنوائی ہوتی ہے، بعض اوقات وہی اولاد ان کا گلا دبا کے مرنے کے بعد سٹامپ پیپر پہ انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے، یا انہیں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے. اور بعض اوقات وہ اولاد ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ ان کا سارا جو جمع پوجی پوری زندگی کی ہوتی ہے وہ بیچ کے کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اسی اولاد کو بددعائیں دیتے ہیں جو اولاد انہوں نے بڑے رو رو کے اللہ سے مانگی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس مال اور اولاد کی وجہ سے لوگ ان پہ تعجب کر رہے ہیں، اور کون؟ نبی علیہ السلام، ان کے اصحاب، کہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا ہے. یہاں پہ بھی کتنے حرام خور ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. فضل کہاں سے ہے؟ تو ان کو مال اور اولاد کا ملنا، اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں اولاد اور بیٹے زیادہ ہونا پاور کی نشانی تھی. تو ان کو جو مال اور اولاد ملی ہوئی ہے، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ کا خاص کوئی فضل ہے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کا سانس اس حال میں اس دنیا سے نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے. اللہم لا تجعلنا منہ، اللہم من احییتہ منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس سے مراد یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور جہاد کرو رسول اللہ کے ساتھ مل کے. جہاد دین کے لیے کوشش کرنا بھی اور قتال کرنا بھی میدان جنگ میں. تو تم دیکھو گے کہ جو مال و دولت والے اونچے قد کاٹھ والے لوگ ہیں نا، دنیاوی اعتبار سے طاقت والے، ان میں سے ان کو اس حال میں دیکھو گے کہ وہ اجازت طلب کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ ہماری تو مجبوری ہے، ہم نے جہاد میں نہیں جانا، ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن اس وقت ذرا تھوڑی مجبوری ہے، پھر سے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس حال پہ چھوڑ دیں. جو پیچھے لوگ رکے ہوئے ہیں نا، یعنی عورتیں اور بچے اور مریض لوگ، ہمیں بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے. اصل میں بزدل ہیں، یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے ہم بزدل ہیں. اور کون لوگ؟ جو طاقت والے لوگ ہیں. غریب آدمی کو تو لوز کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے مرو جان چھوٹے اس دنیا سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ انبیاء کے اوپر غریب لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. جن کی جنت دنیا میں بنی ہوئی ہے ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اپنی چوتراہٹ کی قربانی دیں اور وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ اسی پہ راضی ہو گیا ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہوں، اور اصل بات یہ کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے
اور یہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. جبکہ دوسری طرف اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کے آئے کامل الایمان اصحاب اہل البیت علیہم السلام، وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور انہی کے لیے ہیں ساری بھلائیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے. اور وہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور پینڈو بادیہ نشین لوگوں میں سے لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ بہانے بناتے ہوئے آئے تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے کسی طریقے سے جانا نہ پڑے تبوک پہ، اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اصل میں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے، وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے. ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان قریب سے مراد کے مرنے والے ہیں، گھنٹی لگ جائے گی، پہنچنے والے ہمارے پاس، چمڑی اتار دیں گے. دنیا میں تو ڈھیل دیتے ہیں، یا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل واللہ غفور رحیم. کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور تھے، اور نہ مریضوں کے اوپر کوئی گرفت ہے، اور نہ ان لوگوں پہ کوئی گرفت ہے اللہ کی کہ جو کوئی مال نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد میں شامل ہو سکے. ان پہ کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. اندر کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اندر سے کیا ہے. باہر تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جناب. وہ ڈاکٹر سراسا فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن دنیا میں کئی مذہبی جماعتوں کے امیر جن کے ساتھ لوگوں نے اپنی جنت جوڑی ہوئی تھی ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. دنیا میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے تو یہ ہے. پتا چلے گا وہ تو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ اس دین کو بنایا ہوا تھا، دین بیچ کے اپنی دنیا کما رہا تھا وہ. تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے پھر. اور نہ ہی نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے. تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ. آپ ذرا ان لوگوں کی غربت کا حال دیکھیں یار. غریبوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں، غریبوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں، غریبوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا لیول دیکھیں کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے. تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا، بیوی بچوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے کیفیت بندے کی اسی وقت ہوتی ہے جب اندر سے وہ تیار ہوتا ہے، ورنہ تو کہ ٹھیک ہے میں کام پاس ہے. ہاں
حاضری لوا چھڑی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے کہتے ہیں حاضری لگ گئی, میت پہ چلے جاتے حاضری لگ گئی. اور ماں باپ بچپن سے ٹریننگ یہ کر رہے تھے پتر مل کے آئی, خالی جنازہ نہ پڑھ کے آ جائیں, مل کے بھی آئی ہوتے تاکہ انہیں پتہ لگے. پھر لوگوں نے بے وضو جنازے پڑھنے ہیں نا. یہ آپ کے جتنے پولیٹیشنز ہیں اکثریت صحافی حضرات بغیر وضو کے پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے تو گئے نہیں ہوتے, دنیا داری نبھانے گئے ہوتے ہیں. اور اکثر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بغیر وضو کے ہی پڑھا جائے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کو کوئی سیریس نہیں لیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے. بھائی انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے, یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا, اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا, دائیں دیکھیں تو سونا, بائیں دیکھیں تو سونا. ہاں, ورنہ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کون حقدار تھا. حضور کو یہ معجزہ ہی دے دیا جاتا, بعد میں کہتے او جی وہ حضرت صاحب نے مسلح چکیا تھلے سونا ہی سونا, اور وہ سارا مریدہ کو تھے آ کے سونے دی شکل ہی چو سکتا ہے سٹور کیتا ہوئے تھلے نہیں جی کانا سونے دیا. اور سرکار پاکستان کے پاس اور دنیا کے درجنوں ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سونے کو کانوں کی شکل میں نکال کے لادا کر سکے. چند ایک کمپنی ہے, ورنہ ہم نے نکال نہ لیا ہوتا بلوچستان کا سونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سنیارے کی دکان پہ کان ہوتی ہے اس طرح وہ نہ زمین کھوتے ہیں سونا پڑا ہوتا ہے. اس سے ان کی جہالت کا اندازہ لگا لیں جی مسلح چوکے کان نہ سونے دیا, اس طرح کی کان دے اس پلانٹ ارتھ تے کوئی نہیں ہوتی ہے. کونوں ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے. پھر پرانے بزرگوں کا وہ جی ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا تھا کہ وہ سونا بنا لیتے تھے. سرکار سونا ایسی دھات ہے جو کسی دھات سے بن نہیں سکتی. یہ تو ایک اسٹیبلش رول ہو چکا ہے. سائنس نے دیکھے کتنی مٹی پلید کی ہے, اب ان حکیموں کے اوپر لانتے بھیجے جو پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے تھے سونا بنانے کے لیے. سونا بن ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں یہ اس طریقے سے ہے کہ دو چار چیزیں جوڑنے سے جنا حلیم بن جاتی ہے نا تو کوئی سونا بھی بن جاتا ہوگا, کوئی دو چار درخت کی جڑی بوٹیاں ڈالے اور سونا بن جائے گا. ان کی جہالت کا لیول آپ دیکھیں. کانا جی سونے دیے تلے, تو سرکار پھر چندے کیوں لیتے ہو, بند کرو. تو یہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو ستنجے کے ڈھیلے نہیں مل رہے تھے, تو وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ بندہ, اور وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جی اس بندے کو نا فارمولا وہ ڈھونڈنے آیا تھا جس کے ذریعے سونا بنایا جا سکتا ہے. سنیاسی بابا وہ بھی جھوٹا, بزرگ بھی جھوٹا, بیان کرنے والا بھی جھوٹا. ٹھیک ہے نا, یہ ان لوگوں کی حالت ہے. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. گرفت تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہوا ہے. اب تو ان کے پاس تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے, مال بھی, صحت بھی, پیچھے بھی بچوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر. وہ بس اسی پہ راضی ہو گئے کہ ہم بھی پیچھے رہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں. پیچھے رہنے والے کون سے؟ اب اس میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جو قبائلی لوگوں کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی. وہ کہتے تھے جو جہاد سے پیچھے ہٹتا ہے وہ عورت ہوتی ہے, عورتیں بزدل ہوتی ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک اس طریقے سے کسی جینڈر کی توہین نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچرل ایسا بنایا, ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب عورت جو ہے وہ پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے, مرد کوئی گزر کے بتائے, لگ پتا جائے گا اسے. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں نا جی عورتیں یہ ہیں تو پھر مرد بھی کوئی تکلیف گزار کے بتا سکتا ہے؟ نہیں. ایک بیمار عورت پورے گھر کو سنبھالتی ہے اور پورا گھر مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتا. میں نے تو یہ تجربہ کیا ہے, سیدھی سی بات ہے, اٹھا نہیں جاتا. وہ بیماری کے عالم میں, بخار کے عالم میں, بچوں کو اسکول بھی بھیجتی ہے, کپڑے بھی دھوتی ہے, خاوند کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہے. ٹھیک ہے, خاوند پھر بھی کتے آ کے پہنتا ہے کار. تو مجھے بتائیں عورت زیادہ مضبوط ہے کہ مرد؟
دیکھیں اس معاملے میں دیکھیں تو عورت مضبوط ہے. ہاں قتال اور جہاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جسم کے طور پہ ویسا سٹرونگ نہیں بنایا, یہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے. لیکن عرب کے لوگ چونکہ یہ بڑا اپنے لیے گالی تصور کرتے تھے, یہ تو زنانی نکلا جی, یہاں بھی کہتے ہیں چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی, تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف ان کو ٹونٹ کروائی ہے کہ یہ تو راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ زنانیاں نکلیاں. اب اس میں کوئی عورتوں کی توہین کرنا مقصود نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کو بتانا تھا کہ جو تم گالی سمجھتے تھے نا دوسروں کے حق میں, آج اسی گالی کے شکار تم خود ہو گئے ہو, پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئے ہو. کن میں؟ بوڑھے, عورتیں, مریض, بچے. جڑے ہوتے آؤ, جڑے نہ نکلے تسی, تو کہتے ہیں مرد کا بچہ اونے پھر تسی نکلے. تو اب یہ ساری اتنی ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کا مزاج نہیں ہے گفتگو بڑے لطیف انداز میں کسی تک میسج پہنچانا ہوتا ہے, اور بڑا اچھا ان کو صحیح چوٹ لگی جا کے, یہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئے, اور اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی, پس وہ کچھ نہیں جانتے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وہ بہانے پیش کریں گے جب تم واپس لوٹو گے ان کی طرف, تو اے نبی ان سے تم نے فرمانا ہے کہ مت بہانے بناؤ, ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے, بے شک اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پوری خبر دے دی ہے کہ تم لوگ 2 نمبر لوگ ہو. یہاں پہ کیا قیدا آیا؟ حضور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے, نبی تم نے یہ فرمانا ہے. ان قریب مستقبل میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے کرتوتوں کو دیکھیں گے, اعمال کو, اور پھر تمہیں الٹیمیٹلی مر کے اس ہستی کے حضور پیش ہونا ہے جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی, اور وہ تمہیں پھر آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے, سارا پردہ چاک ہو جائے گا قیامت کے دن. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ان قریب جب تم اے نبی واپس لوٹو گے تو یہ قسمیں کھائیں گے, اللہ کی موٹی موٹی قسمیں تمہارے لیے جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے, تاکہ اے نبی تم اور تمہارے ساتھی ان سے راضی ہو جائیں. یعنی جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے. اللہ کی قسم میری بیوی بیمار ہو گئی تھی, یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میرے ابا جی بیمار ہو گئے تھے. اور ماں باپ کا تو حق ہے نا, آپ کو پتا ہے رزق حلال تو ہے, عبادت ہے, یا رسول اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اللہ اکبر. تو اے نبی تم نے ان سے رخ انور پھیر لینا ہے, اور ان کے صحابہ کو بھی ساتھ حکم دیا جائے. یہ پلید لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, اور یہ بدلہ ہے ان کے ان کرتوتوں کا جو انہوں نے کیا ہے. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. یہ قسمیں کھائیں گے تاکہ اے نبی اور ان کے صحابہ تمہیں یہ راضی کر لیں. اللہ اکبر. اور اگر یہ اپنی جھوٹی قسموں سے, اپنے معصوم چہروں سے آپ کو دھوکہ دے کے راضی کر بھی لیں, اللہ کو یہ فاسق لوگ راضی نہیں کر سکتے. یعنی اے نبی اگر تم اور تمہارے سارے ساتھی بھی ان سے راضی ہو جائے, میں نے راضی نہیں ہونا. مراد کیا؟ کوئی اینڈ رزلٹ تو نہیں. جب تک اللہ نہ راضی ہو, اس کے پیغمبر کے راضی ہونے سے یا اس کے اصحاب کے راضی ہونے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دنیا میں فرق پڑ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی کہے کہ جی بڑا بندہ اگر راضی ہو گیا ہے, اللہ کے ہاں تو بھائی دلوں کے اوپر فیصلے ہونے کہ اندر سے کس نے ایمان قبول کیا. تو اے نبی تم راضی بھی ہو جاؤ, تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں, تب بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا.
اب یہ تو کہتے ہیں جی خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو یہ تو نبی الاسلام بھی راضی، ان کے صحابہ بھی راضی، اللہ کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوگا. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ جب نبی الاسلام راضی ہو گئے اور ان کے ساتھی راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے. تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ نہیں، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں حضور سے. اچھا، اگر وہ حضور سے جھوٹ بول رہے ہیں تو حضور کیوں راضی ہو گیا؟ کیا نبی الاسلام کو علم غیب نہیں ہے؟ نہیں سرکار، علم غیب نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے، اپنا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کرتا ہے اور میں اس کے حق میں بھی فیصلہ کر دوں، تب بھی وہ آگ کا ٹکڑا گھر لے کے جا رہا ہے اگر میں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا اور وہ ہے جھوٹا، کیونکہ میں نے تو ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. الا یہ کہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے، وہ الگ بات. سرکار یہ کتابوں کا خدا ہے، اور ایک وہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ جی وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یعنی مراد یہ کہ کوئی نماز روزہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ ایک بار اس کو پکارو تو وہ آپ کو جنت میں بھیج دے گا. یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ بدماشیاں کرو، لوگوں پہ ظلم کرو، اللہ کے باغی بن کے رہو، اور اینڈ پہ وہ کہ خیر ہے خیر ہے میرا نام لیوا تو تھا، تجھے میں چھوڑ دوں. سرکار جو نام لیوائے ہیں ان کی نہیں یہاں پہ بخشش ہو رہی. کہ نبی تم بھی راضی ہو جاؤ، تمہارے ساتھی بھی راضی ہو جائیں، تب بھی یہ جو انہوں نے تم لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی ہے، ان کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان.